علم نور ہے، علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما المقدمۃ ففی المبادئ التی یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا ففیہا فصول ثلاثۃ۔ فصل النحو علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیۃ ترکیب بعضها مع بعض، والغرض منه صیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب وموضوعہ الکلمۃ والکلام۔ عبارت کے بعد ترکیب، ترجمہ، مشکل صیغوں کی صرفی تحقیق اور وضاحت ہے۔ تو پہلا جملہ ہے اما المقدمۃ ففی المبادئ التی یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا۔ تو کلمہ اما متضمن ہے بمعنی شرط، اور یہاں شرط مقدر ہے اور وہ ہے مہما یکن من شیء۔ تو مہما اس میں شرط مفعول فی مقدم ہے یکن کا، اور یکن فعل ناقص، اور اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا اسم من جار شین مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر بن جائے گا ثابتاً کا۔ تو ثابتاً اس میں فاعل اور اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل۔ تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر فعل ناقص کی خبر۔ تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اور یہاں شرط یوجد شیء بھی نکالی جا سکتی ہے۔ تو المقدمۃ مبتدا فاجزایا فی جار، المبادئ موصوف، التی اسم موصول، یجب فعل تقدیم مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یجب کا فاعل، لام جار توقفی مصدر مضاف، المسائل مضاف الیہ، علی جار حازم مجرور۔ تو جار مجرور مل کر ظرف لغو بن جائے گا توقفی مصدر کا۔ تو توقفی مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو بن جائے گا یجب فعل کا۔ تو یجب فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر التی اسم موصول کا صلہ، التی اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر المبادئ موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر بن جائے گا ثابتۃ کا۔ تو ثابتۃ اس میں فاعل اور اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل۔ تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر المقدمۃ مبتدا کی خبر، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جزا، تو شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ۔ ترجمہ بہرحال مقدمہ ان مبادئ چیزوں کے بارے میں ہے جن کو مقدم کرنا لازم ہے، ان مبادئ چیزوں پر مسائل کے موقوف ہونے کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد ففیہا فصول ثلاثۃ۔ تو اس کے شروع میں جو فا، یہ فا تفصیلیہ ہے، فی جار ہا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر بن جائے گا ثابتۃ کا۔ تو ثابتۃ اس میں فاعل اور اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل۔ تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر مقدم ہے، فصول موصوف ہے، ثلاثۃ اس کی صفت، تو موصوف ہے اپنی صفت سے مل کر مبتدا مؤخر ہے، تو مبتدا مؤخر ہے اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ پس اس مقدمے میں 3 فصلیں ہیں، اور اس کے بعد وضاحت ہے کہ یہاں اما المقدمۃ ففی المبادئ التی، تو اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عبارت سے تو ظرفیت الشیء لنفسہ لازم آ رہا ہے، وہ اس طرح کہ المقدمات جو ہے اس سے مراد مبادئ ہے اور مبادئ سے مراد مقدمہ ہے، جبکہ جو مظروف ہے اور جو ظرف ہے ان کا مختلف ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر المقدمات یہ مظروف ہے اور المبادئ یہ ظرف ہے، لیکن یہ دونوں مختلف نہیں ہیں بلکہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مقدمے سے مراد معانی ہیں اور المبادئ اس سے مراد الفاظ ہیں، وہ الفاظ جو معانی پر دلالت کرتے ہیں۔ یعنی لغوی اعتبار سے تو یہ دونوں سیم ہی ہیں، لیکن اصطلاحی تعریف کے اعتبار سے یہ دونوں مختلف ہے۔
تو یہاں پر لغوی اعتبار سے یہ دونوں نہیں ہیں بلکہ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے ہیں۔ تو جب اصطلاحی معنی کے اعتبار سے مختلف ہیں تو لہٰذا ظرفیت الشیء لنفسہ بھی لازم نہیں آئے گا۔ اور مقدمے کی دو قسمیں ہیں، مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب۔ اور مقدمۃ الکتاب سے مراد وہ مسائل ہیں کہ جو مقصود سے پہلے ہوتے ہیں ربط کے لیے اور مقصود میں نفع اور مقدمۃ العلم سے مراد علم کی تعریف اور اس کی غرض و غایت اور موضوع ہے۔ تو مصنف اس کتاب کے اندر دونوں مقدمے لے کر آئے ہیں کہ مقدمات العلم بھی اور مقدمات الکتاب بھی، کہ علم نحو کی تعریف، علم نحو کی غرض و غایت اور علم نحو کا موضوع، اور اسی طرح مقدمات الکتاب بھی کہ اسم کی تعریف، فعل کی تعریف اور حرف اور دیگر چیزیں وغیرہ۔ اور مصنف علیہ الرحمٰن نے مقدمے کے اندر ان بنیادی چیزوں کو بیان کیا ہے جن کو مقصود پر مقدم کرنا لازمی ہے، اس لیے کہ نحو کے جو مسائل ہیں، جو احکامات ہیں، تو وہ ان بنیادی چیزوں پر موقوف ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا جملہ ہے فصل۔ تو فصل یہ موصوف ہے اور اس کی صفت مقدر ہے اول، تو اول اس میں تفضیل اور اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو اس میں تفضیل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر خبر، اور اس سے پہلے مبتدا مقدر ہے ھذا، تو اصل عبارت ہے ھذا فصل اول، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ترجمہ یہ پہلی فصل ہے۔ اور اس کے بعد جملہ ہے النحو علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض۔ تو النحو مبتدا، علم مصدر با جار، اصول موصوف، یعرف یہ فعل مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب ضرب یضرب، با جار حاضمی مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو بن جائے گا، یعرف فعل مجہول کا، احوال مضاف، اواخری مضاف الیہ مضاف، الکلمی موصوف، الثلاثی صفت، تو موصوف صفت مل کر اواخری جو کہ مضاف تھا تو اس کا بن جائے گا مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر احوال کا مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ذوالحال من جار، حیث مضاف، الاعرابی معطوف علیہ، وعرف عطف، البنائی معطوف، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر حیث مضاف کا مضاف علیہ، حیث مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر بن جائے گا ثابتۃ کا، تو ثابتۃ اس میں فاعل اور اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل، تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر پیچھے ذوالحال بنایا تھا اس کا بن جائے گا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یعرف فعل مجہول کا نائب الفاعل ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، وعرف عطف، کیفیت مضاف، ترکیبی مصدر، مضاف الیہ مضاف، بعدی مضاف الیہ مضاف، ضمیر مضاف الیہ، تو بعدی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ترکیبی مصدر کا مضاف الیہ، مع ظرف مضاف، بعد موصوف، صفت مقدر آخرہ، تو آخرہ اس میں تفضیل اور اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل میں شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بعد موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مع مضاف کا مضاف الیہ، مع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی بن جائے گا ترکیبی مصدر کا، تو ترکیبی مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مفعول فی سے مل کر پیچھے کیفیت مضاف کا مضاف الیہ، تو کیفیت مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پیچھے احوال کو معطوف علیہ بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا معطوف، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یعرف کا نائب الفاعل، مل کر اصول موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر با جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر ظرف لغو بن جائے گا علم مصدر کا، تو علم مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کر پیچھے النحو مبتدا بنایا تھا تو اس کی بن جائے گی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ نحو ایسے اصولوں کو جاننا ہے جن کے ذریعے معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے تینوں کلموں کے اواخر کے احوال اور بعض کلموں کو
دوسرے بعض کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ جانا جاتا ہے۔ ان دو جملوں کی وضاحت یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ مقدمے کے اندر 3 فصلیں لے کر آئے ہیں۔ تو فصل کا لغوی معنی ہوتا ہے کاٹنا، اور فصل کی اصطلاحی تعریف ہے کہ فصل وہ ہوتی ہے جو 2 حکموں کو کاٹنے والی ہو، یعنی 2 حکموں کے درمیان علیحدگی کرنے والی ہو۔ تو ان 3 فصلوں میں سے پہلی جو فصل ہے یہ علم نحو کی تعریف اور اس کی غرض اور اس کے موضوع کے بارے میں ہے۔ تو نحو کے لغوی معنی 9 بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 قصد، نمبر 2 مثل، نمبر 3 صرف یعنی پھیرنا، نمبر 4 جانب، 9 یعنی قسم، اور نمبر 6 مقدار، نمبر 7 قبیلہ، اور نمبر 8 صیانت یعنی بچانا، اور نمبر اعراض یعنی منہ پھیرنا۔ اور علم نحو کی اصطلاحی تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسے اصولوں کو جاننا ہے جن اصولوں کے ذریعے تینوں کلمات یعنی اسم، فعل، حرف کے اواخر کے احوال معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے جانا جائے، اور اسی طرح ان اصول کے ذریعے بعض کلموں کو بعض دوسرے کلموں کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ بھی جانا جائے۔ یعنی علم نحو کی تعریف کے اندر 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 کہ اس علم کے اندر ایسے اصول اور ایسے قواعد بیان کیے جاتے ہیں جن قواعد کی مدد سے اسم، فعل اور حرف کے احوال جانے جاتے ہیں کہ آیا کہ یہ مبنی ہیں یا معرب ہیں۔ نمبر 2 ان قواعد کی مدد سے بعض کلموں کو بعض دوسرے کلموں کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ معلوم کیا جاتا ہے۔ یعنی موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت کا معرفہ ہونا ضروری ہے جب جوڑا جائے، اور ایسا نہیں ہے کہ جب ترکیب کی جا رہی ہے اور کلموں کو آپس میں جوڑا جا رہا ہے تو موصوف کو جو ہے یہ نکرہ ہو اور صفت جو ہے یہ معرفہ ہو، یا یہ ہے کہ صفت جو ہے یہ نکرہ ہو اور موصوف جو ہے یہ معرفہ ہو۔ اور اس کے بعد جملہ ہے والغرض منہ صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العربی۔ تو اس کے شروع میں جو واو تو یہ واو استنافیہ کی ہے کیونکہ یہ نئے جملے کے شروع میں ہے، اور الغرض ذوالحال من جار حاضمیر مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر بن جائے گا ثابتاً کا۔ تو ثابتاً اس میں فاعل اور اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر ذوالحال کا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا، اور صیانت مصدر مضاف، الذہنی مضاف الیہ، ان جار الخطأ موصوف، اللفظی منصوب ہے، اور اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل، تو اس میں منصوب اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر صفت اول، فی جار کلامی مضاف، العربی مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر تو ظرف مستقر بن جائے گا الواقعی کا۔ تو الواقعی اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر الخطأ موصوف کی صفت ثانی، تو موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر ان جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لو بن جائے گا صیانت مصدر کا۔ تو صیانت مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لو سے مل کر پیچھے مبتدا بنایا تھا تو اس کی بن جائے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ اور علم نحو کی غرض عرب کے کلام میں واقع ہونے والی لفظی خطا سے، لفظی غلطی سے ذہن کو بچانا۔ اور مصنف علیہ رحمہ نے اس جملے کے اندر علم نحو کی غرض کو بیان کیا ہے۔ تو علم نحو کی غرض ہے کہ ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا، جو غلطی عرب کے کلام کے اندر واقع ہوتی ہے۔
اور اس کے بعد ایک سوال ہوتا ہے کہ مصنف کو چاہیے تھا کہ غرض کی تعریف کے اندر صیانت الذہنی کی بجائے صیانت اللسانی لے کر آتے، کیونکہ زبان جو ہے یہ غلطی کرتی ہے، اسی کو بچایا جاتا ہے، نہ کہ ذہن جو ہے یہ غلطی کرتا ہے اور اس کو بچایا جاتا ہے۔ تو اس لیے صیانت الذہنی کی جگہ صیانت اللسانی ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں جو ذہن ہے یہ تلفظ کرنے والا ہے اور زبان اس کی ترجمان ہے، اور جب ذہن کو لفظی غلطی سے بچایا جائے گا جو کہ اصل ہے، تو زبان جو کہ ترجمان ہے اور فرع ہے تو وہ خود بخود اس کے اندر آ جائے گی۔ اور دوسرا جواب ہے کہ صیانتو کے بعد مترجم مضاف الیہ معذوف ہے۔ اصل عبارت ہے صیانتو مترجم ذہنی، یعنی ذہن کے مترجم کو بچانا، یعنی ذہن کے مترجم یعنی ترجمان یعنی زبان کو بچانا لفظی غلطی سے۔ اور اس کے بعد جملہ ہے وَمَوْضُوعُهُ الْكَلِمَةُ وَالْكَلَامُ، تو اس کے شروع میں جو واو تو یہ واو استنافیہ کی ہے کیونکہ یہ نئے جملے کے شروع میں ہے۔ موضوع مضاف ہے، ہا ضمیر مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، الکلمۃ معطوف علیہ، واو فی عطف ہے، الکلام معطوف ہے، تو معطوف اپنے معطوف سے مل کر پیچھے مبتدا بنایا تھا تو اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ اور علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، اور اس جملے کے اندر مصنف علیہ الرحمٰن نے علم نحو کا موضوع بیان کیا ہے اور وہ ہے کلمہ اور کلام۔ کلمہ کسے کہتے ہیں اور اسی طرح کلام کسے کہتے ہیں، تو یہ آگے ان کی تعریفات آ رہی ہیں۔ اور موضوع کا لغوی معنی ہے رکھا ہوا، اور اصطلاحی معنی ہے ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، یعنی ہر علم کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر عوارض ذاتیہ کے بارے میں بحث کی جائے۔ تو نحو بھی ایک علم ہے، تو اس کا بھی موضوع ہے کلمہ اور کلام ہے، جن کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں بحث کی جاتی ہے معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے۔ تو اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔